ویلکم بیک ناظرین. جی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی ریسپانسبل اپوزیشن ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس اپوزیشن میں کیا فرق ہے؟ صدر پرویز مشرف کے دور میں ایم ایم اے نے بھی اس طرح کا کردار ادا کیا کہ گورنمنٹ بھی انجوائے کی اور اپوزیشن کی بھی بات کرتے رہے. آج میاں صاحب بھی گورنمنٹ بھی پوری طرح بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں. فیڈرل میں صرف منسٹرز چھوڑیے، پنجاب میں تک بھرپور گورنمنٹ کر رہے ہیں اور حکومت کے خلاف بات بھی کرتے ہیں. ایک طرف عدلیہ کے ساتھ کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف اسی حکومت کے ہاتھ بھی مضبوط کرتے ہیں. تمام کرٹیکل ایشوز، تمام ایسے جب حالات پیدا ہوا جہاں گورنمنٹ ہلنے لگی، گورنمنٹ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا، میاں صاحب نے وہاں سپورٹ کا اعلان کیا. میاں صاحب تو اس حد تک چلے گئے کہ میں وہ آخری آدمی ہوں گا جو آصف علی زرداری کو چھوڑے گا. ایسے بیانات بھی ان کے آتے رہے. پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ایک رسپانسبل اپوزیشن ہے؟ بڑی سمپل بات، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہے. کنسٹرکٹیو اپوزیشن کس کو کہتے ہیں؟ آپ اس کو فرینڈلی نام دے دیں. کنسٹرکٹیو اپوزیشن وہ ہے جو اپوزیشن برائے اپوزیشن نہ کرے. اب آپ دیکھیں کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اپوزیشن کا کردار ہے، اس سے زیادہ اچھا کردار آپ کو کسی ملک میں نہیں ملے گا. اس سے زیادہ اچھی کارکردگی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی صاحب نہیں ملے گی. یہ تو ہوا کہ کچھ سیکشنز میں گورنمنٹ کو اپوزیشن دکھا دی، نہیں اور لیکن جب اوور آل میجر ایشوز آئے وہاں پر ساتھ رہے. میں بالکل میں آپ کی ایک ایک بات کا جواب دوں گا. شروع میں آپ سے کر رہا ہوں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جس میں میرا آپ کا سب کا ٹیکس پیئر کا بات ہے، جس خوش اسلوبی سے اس میں کام کیا گیا ہے وہ قابل ستائش ہے. سب مانتے ہیں اس بات کو. اب دوسری طرف آ جائیے، اور آپ نے یہ کہا کہ جہاں پہ حکومت کو ضرورت پڑتی ہے اور جہاں وہ کمزور پڑ رہی ہوتی ہے وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ اس کو سہارا دیتی ہے. تو مجھے بتائیے کہ اگر ملک کے مفاد میں آپ کے گورنمنٹ کو سہارا دینا پڑے تو کیا وہ فرینڈلی ہوگی یا وہ کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہوگی؟ میرا جواب ہے کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہوگی. اور یاد رکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جتنے بھی بیانات آپ پڑھیں، اور وہ ریکارڈ کی بات ہے، یہ میرے منہ سے نہیں نکل رہی بات، یہ ریکارڈ کی بات ہے. اور وہ ریکارڈ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی پیروی ہونی چاہیے تھی اور زیادتی ہوئی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی پیروی نہیں ہوئی. نمبر 2 وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی تمام باتیں جو آرڈرز ہیں ان کی پیروی ہونی چاہیے، ان کو آپ کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو غلط کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے جو ابھی تک اپنا سارا سلسلہ نبھایا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے نبھایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت صبر سے کام لیا ہے، بہت صبر سے اور بہت ہمت سے کام لیا ہے کہ تاکہ ڈیموکریسی ڈیریل نہ ہو. آپ نے کہا کہ میاں صاحب نے بڑے ہمت سے کام لیا. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے لائر بھی ہیں، میاں صاحب کے خلاف اس وقت کتنے کیسز ہوں گے اندازاً؟ میاں صاحب کے خلاف اس وقت جو کیسز موجود ہیں وہ سارے ککڈ اپ کیسز اور وہ ڈورمنٹ رکھتے ہیں. آئی وڈ سے جو اکاؤنٹیبلٹی والے ہیں دے آر 3 in number، اور جو میاں نواز شریف کے اپنے ذاتی خلاف ہیں وہ سول کیسز میں کوئی بھی نہیں. اوور آل 20 سے اوپر تو ہوں گے جی. اوور آل کمرشل کیسز ان کی کمپنیز کے کیسز ہیں، دے آر اباؤٹ 17 of them. 17 plus 3 20 کر لیتے ہیں. آپ یہ بتائیں، یہ تمام ہماری جو کورٹس ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، صدر آصف علی زرداری صاحب ہوں، وزراء ہوں، ان کے اوپر تو ایسی ہائپ کریٹ ہوئی ہے، ان کی کرپشن کی ساری باتیں ہوتی ہیں، تمام کیسز کو ایسی ایک سمجھے ایک سپیڈی طریقے سے کیا جا رہا ہے. میاں صاحب کے کیسز پہ تو کورٹ سائلنٹ ہے. اب مجھے بتائیے کہ کون سا کیس ہے جو سپیڈی طریقے سے ہو رہا ہے زرداری صاحب کا؟ آپ سوئس کیسز لے لیں، اس پہ لیٹر کی حد تک بلایا گیا، لیکن ناٹ اے سنگل ون. میاں صاحب کا ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے جس پہ کورٹس کوئی ایکشن لے رہی ہوں، مجھے بتائیے کورٹ اس کو ٹرائلز میں کوئی تیزی لا رہی ہوں. مجھے بتائیے آپ کہ آصف علی زرداری صاحب کا کون سا کیس ہے جو چل رہا ہے اس وقت؟ ناٹ ون. ہائپ، یس، دیکھیے ہائپ دینا اور بات ہے، اور کورٹ کی طرف اشارہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. نہیں، ابھی میں یہ بات مورد الزام ہم کورٹس کو الزام نہیں دے رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ الزامات پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی لگا رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کیا؟ مجھے بتائیے کہ آج تک اور
پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ شیوا یہی رہا ہے، شور مچانا اور کہنا ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. مجھے بتائیں آصف علی زرداری صاحب کیوں نہیں کہتے کہ وہ پیسے جو ہیں وہ انہوں نے کیسے کمائے ہیں وہاں پہ؟ اچھا رائٹ، اس میں کیا چیز what is stopping him؟ ہاں سر، یو آر اے لائر، سینئر لائر پاکستان کے، آپ کا ایک نام بھی ہے. آپ کورٹ کی سینٹیٹی پہ بلیو کرتے ہیں؟ دیکھیے میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ میں طالب علم ہوں، میں کوئی سینیورٹی کلیم نہیں کرتا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں روز میں کورٹ کی سینٹیٹی کی بات کر رہا ہوں جی کہ کورٹ کا ایک ڈیکورم ہے، اس کا ایک احترام ہے، اس کو تو کبھی پامال نہیں ہونا چاہیے. بالکل بھی نہیں، چاہے وہ سول کورٹ کیوں نہ ہو. پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے دور کے اندر جسٹس سجاد صاحب کی، چیف جسٹس سابق جو ہیں، ان کی عدالت میں جو کچھ ہوا، بعد میں اختر رسول صاحب اور ان کے میاں منیر صاحب، ان کو سزائیں بھی ہوئیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد میں جسٹس رفیق تارڑ کے دور میں محترمہ بیر نظیر بھٹو نے چمک کی بات بھی کی کہ ججوں کو چمک دکھائی گئی. جسٹس کیوم کی وہ جو ٹیپ بھی باہر آئی جس پہ ان کی بعد میں نااہلی بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا. آپ مسلم لیگ نون کے اس کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل. اب جہاں تک سپریم کورٹ پہ حملے کی بات ہے، اس میں 3 تو ریکارڈ پہ ہے نا سب چیزیں. بالکل 3 تحقیقاتی کمیشنز بیٹھے، اس کے اندر جج سپریم کورٹ کے بیٹھے، ایک پشاور ہائی کورٹ کے جج بیٹھے، اور انہوں نے پارٹی کے اوپر کسی قسم کا الزام نہیں ڈالا. تحقیقات کے بعد یہ سمجھ آئی کہ یہ انڈیویجولز کا سارا کام تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں، دیکھیں آپ سینئر آگے چلیں، کوئی انڈیویجولی کوئی بغیر کسی لائن کو لیے کوئی انڈیویجول جا کے کورٹ کے جا کے وہاں توڑ پھوڑ کرے گا؟ جالے اور متوالے ہر جگہ ہوتے ہیں، اور میں یہ آپ سے کہہ دوں اختر رسول جیسے لوگ، میاں منیر جیسے لوگ سینئر پولیٹیشین تھے. بالکل. اور یہ دیکھیے کہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مور رائل دین دا کنگ، یعنی اپنے آپ کو پیش کرے کہ جی میں آپ کے لیے سر بھی کٹانے کو تیار ہوں. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اور دیکھیے اسی لیے اگر آپ معاشرتی علوم اور سیوکس وغیرہ کو انکلکیٹ کریں گے تو کبھی بھی اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں. رائٹ. اچھا اب آگے چلیں. جی تھوڑا سا اسی پوائنٹ پہ، آج میاں نواز شریف صاحب بابر روان صاحب کے خلاف ابھی ایک حال ہی میں ان کا بیان آیا ہے کہ وہ جسٹس افتخار چودھری صاحب کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں، ججز کے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہاں وکلا کو پیسے دے رہے ہیں. بڑا اوپن بیان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بیان کے حوالے سے؟ میاں صاحب نے جو بیان دیا ہے، کیا واقعی وزیر قانون جو ہیں وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ اور اگر کر رہے ہیں تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ 3 باتیں، اور بہت الارمنگ بات کرنے لگا ہوں میں آپ کے سامنے. میں نے اگلے دن اخبار میں پڑھا کہ کیبنٹ ڈویژن کے سیکرٹری نے یہ کہا ہے کہ وزیر قانون بنانے کا نوٹیفیکیشن صفحہ ریکارڈ پہ نہیں. وہ ہے ہی نہیں. وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک. جو وہ ہے نہیں تو پھر کر کیا رہے؟ مجھے بتائیے اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ بلکہ وہ کورٹس میں پیش بھی ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. حکومت کی طرف سے. ایگزیکٹلی. یہ کیا ہو رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے اور آپ اپنے تئیں اپنے آپ کو وزیر قانون بتا رہے ہیں؟ مجھے بتائیے، وزیر قانون، وزیر انصاف جو ہے وہ غیر قانونی اور بے انصافی کی بات کرے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ بھی حق حاصل نہیں ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ وہ غلط ہو رہا ہے. بابر روان صاحب نے تو اوپنلی کہا ہے کہ جی میں تو یہ اوپنلی بات کرتا ہوں کہ میں تو جو ہماری جو سپریم کورٹ کی جو ہماری جو بار ایسوسیشنز ہیں ان کو تو اوپنلی پیسے دے رہا ہوں، میں تو اسی کام کے لیے ہوں، میں تو یہ کروں گا. تو بھائی میرے بعض کو اس طرح پیسے لینے چاہیے؟ نہیں لینے چاہیے. اور میں اگر میں کوئی آدمی ہوں جو اس طرح کے کوئی کچھ فیصلے کر سکتا ہو تو میں تو واپس کر دوں گا، میں واپس کر دوں گا پیسے. بھائی کیوں؟ عزت نفس بھی کوئی چیز ہے. اور کس چیز کے لیے پیسے آپ مجھے دے رہے ہیں اور کون دے رہا ہے؟ یہ کس کے پیسے ہیں بھائی؟ کبھی کسی نے سوچا یہ کس کے پیسے ہیں؟ قوم کے پیسے ہیں.